ہندوستان کی ریاست کرناٹک میں مسلمانوں کو سرکاری ٹھیکوں میں 4% ریزرویشن کے معاملے پر آج ہندوستانی پارلیمنٹ میں زبردست ہنگامہ ہوا اور ایوان کی کارروائی معطل کر دی گئی۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق کرناٹک میں مسلمان کمیونٹی کو سرکاری ٹھیکوں میں 4% ریزرویشن دینے کے معاملے پر پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں پیر کو حکمراں اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان زبردست نوک جھونک ہوئی، جس کے باعث ایوان کی کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ آج صبح جب راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے ایوان کی کارروائی شروع کی تو حکمراں جماعت کے ارکان نے زوردار نعرے بازی شروع کر دی اور پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کرناٹک میں کانگریس کی ریاستی حکومت کے اس فیصلے پر احتجاج کیا۔ اس کے جواب میں کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ ڈاکٹر BR امبیڈکر کے بنائے ہوئے آئین کو کوئی نہیں بدل سکتا اور کانگریس پارٹی نے تو آئین کو بچانے کے لیے پورے ملک میں بھارت جوڑو یاترا نکالی ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان میں دہشت گردوں کے ایک بڑے حملے کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پنجاب کی پولیس نے ڈیرہ غازی خان کے سرحدی تھانہ وہاں کی جھنگی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا بڑا حملہ ناکام بنا دیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق 20 سے 25 دہشت گردوں نے تھانہ وہاں کی جھنگی پولیس چیک پوسٹ پر 2 رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف اطراف سے حملہ کیا۔ دہشت گردوں نے راکٹ لانچرز، جدید خودکار اسلحے کا استعمال کیا۔ پنجاب پولیس کے ترجمان نے مزید بتایا کہ چوکی پر تعینات پنجاب پولیس کے الرٹ اہلکاروں نے زبردست مزاحمت اور جوابی فائرنگ سے حملہ ناکام بنا دیا۔ جوابی کارروائی سے دہشت گرد پسپا ہو کر فرار ہو گئے۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کو جانی نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ ترکیہ میں اکرم امام اوغلو کی گرفتاری کے بعد شروع ہونے والے مظاہروں کا دائرہ پھیل رہا ہے، جبکہ امام اوغلو نے باضابطہ طور پر صدارتی امیدوار ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ ترکیہ کی ریپبلکن پیپلز پارٹی نے استنبول کے میئر اکرم امام اوغلو کی حراست کے بعد مظاہروں کے دوران انہیں اپنی پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار کے لیے ہونے والے انتخابات میں اکرم امام اوغلو کو 1,32,11,000 ووٹ ملے۔ انہیں صدارتی انتخابات میں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کا سب سے اہم حریف سمجھا جا رہا ہے۔ اکرم اوغلو کو گزشتہ بدھ کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا، جس کے بعد ترکیہ میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ اکرم اوغلو کے خلاف گرفتاری اور مقدمہ جیسے اقدامات کے باوجود ترکیہ کے 1,50,00,000 ووٹروں میں سے 1,30,00,000 سے زائد ووٹروں نے سن 2028 کے صدارتی انتخابات میں اکرم امام اوغلو کو صدارتی امیدوار بنائے جانے کی حمایت کی ہے۔ ترکیہ میں عوامی مظاہروں کے علاوہ عالمی سطح پر بھی پیرس، برلن اور یورپ کے کئی بڑے شہروں کی بلدیہ نے اکرم امام اوغلو کی گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ یمن کی حکومت نے امریکہ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ وہ فوجی ٹھکانوں کو ہی نشانہ بنا رہا ہے اور واضح کیا ہے کہ امریکہ بے گناہ عام شہریوں کا قتل کر رہا ہے۔ تاہم یمنی قوم کسی بھی صورت میں غزہ کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ یمن کے رہائشی علاقوں پر امریکہ کی جانب سے حملوں اور ان حملوں میں بڑی تعداد میں عام شہریوں کے جاں بحق ہونے کے بعد یمن کی حکومت نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ امریکہ صنعاء میں اپنے جرائم پر جواب دہ ہوگا۔ اسی طرح وہ اس سے پہلے کہ بھی یمن میں اپنے تمام جرائم صہیونی حکومت نے غزہ کے مختلف علاقوں پر ایک بار پھر اپنے جارحانہ حملے شروع کر دیے ہیں، جس کے نتیجے میں
کم سے کم 16 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی غزہ پٹی کے 2 شہروں پر آج سے صبح غاصب صہیونی فوج کے حملوں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ صہیونی حکومت نے آج صبح شہر خان یونس پر 15 سے زیادہ مرتبہ بمباری کی اور اس علاقے کے جنوبی حصوں کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا گیا۔ غزہ پٹی کے النصیرات 5 میں واقع ایک رہائشی مکان پر بمباری صہیونی فوج کی بمباری کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد شہید اور زخمی ہو گئی۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ شہر خان یونس پر صہیونی فوج کے حملوں کا سلسلہ آج الصبح ہی شروع ہو گیا تھا۔ جنوبی خان یونس کے قیزان رشوان علاقے میں پناہ گزین کیمپوں پر اسرائیلی فوج کی بمباری میں 6 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح مشرقی خان یونس کے بنی سہیلہ محلے میں ایک گاڑی پر اسرائیل کے فضائی حملے میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مغربی خان یونس میں ایک پناہ گزین کیمپ پر صہیونی حکومت کے حملے میں بھی کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت کے تازہ ترین جارحانہ حملوں میں خان یونس کے مختلف علاقوں میں 5 گاڑیوں پر بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں 6 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ شہر غزہ کے الشجاعیہ محلے میں ایک رہائشی مکان پر صہیونی حکومت کے حملوں میں بھی 4 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ رپورٹیں ایسی حالت میں سامنے آئی ہیں کہ حماس کے سیاسی دفتر کے رکن اسماعیل برہوم غزہ کے ناصر اسپتال پر صہیونی حکومت کے اتوار کی رات انجام پانے والے حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ صہیونی حکومت نے اسماعیل برہوم کو ناصر اسپتال کے آپریشن روم میں حملے کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ وہ ایک ہفتے پہلے ایک بزدلانہ حملے میں سخت زخمی ہونے کے بعد غزہ کے ناصر اسپتال میں زیر علاج تھے۔ صہیونی ذرائع نے نتنیاہو کی رہائش گاہ کے قریب صہیونی پولیس اہلکاروں اور صہیونی آبادکاروں کے درمیان شدید جھڑپیں ہونے کی خبر دی ہے۔ الجزیرہ ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق تل ابیب کے حبیمہ اسکوائر پر احتجاجی مظاہرہ کرنے والے سیکٹروں کی تعداد میں صہیونی آبادکاروں نے صہیونی وزیراعظم نتنیاہو کی رہائش گاہ کی طرف مارچ کیا۔ رپورٹ کے مطابق کچھ صہیونی مظاہرین نتنیاہو کی رہائش گاہ کے قریب تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، جہاں صہیونی پولیس اہلکاروں اور صہیونی آبادکاروں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ صہیونی آبادکاروں کے اس احتجاجی مظاہرے میں صہیونی حزب اختلاف کے رہنما یائر لاپیڈ نے بھی شرکت اور صہیونی کابینہ کو ہدف تنقید بناتے ہوئے نتنیاہو پر الزام لگایا کہ وہ خانہ جنگی شروع کرانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نتنیاہو کی پالیسیوں کی بنا پر صہیونی پارلیمنٹ سمیت مختلف ادارے اور اسکول کالج سب بند ہو جائیں گے۔ سابق صہیونی ڈپٹی آرمی چیف یائر گولان نے بھی نتنیاہو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ہڑتال پر ہیں اور نتنیاہو کی بنا پر اسرائیل کی معیشت، بندرگاہیں، نقل و حمل، اسکول، کالج، روزگار کے ساتھ ساتھ تمام سڑکیں بھی بند ہو جائیں گی۔ میڈیا ذرائع نے شام کے دارالحکومت دمشق میں ایک دھماکے کی خبر دی ہے۔ مقامی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ دمشق میں ایک دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں دھوئیں کے گہرے بادل اٹھتے ہوئے دیکھے گئے۔ میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ دھماکہ کفر سوسا علاقے میں ہوا ہے۔ ابھی تک اس دھماکے کی وجوہات اور تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ شام کے بعض علاقوں میں حالیہ ہفتوں میں جھڑپوں اور دھماکوں کا ایک سلسلہ رہا ہے، جس کے نتیجے میں کئی افراد ہلاک و زخمی ہوئے ہیں۔ اتوار کو بھی بعض میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی تھی کہ صوبہ درا کے مضافات میں واقع الجزیرہ فوجی چھاؤنی میں تعینات صہیونی حکومت کے ٹینکوں نے یرموک کے اطراف میں کویا اور ماریا کے درمیان ایک روڈ کو گولہ باری کا نشانہ بنایا۔ شکست اور اسلامی امت کی فتح کی اہم وجہ قرار دیا اور کہا
یہ قرآن مجید کی سفارشات میں بھی شامل ہے۔